جو تمہیں بھول گیا ہے، چھوڑ گیا ہے، تم اسے نہیں بھول پا رہے۔ حد نہیں ہے ویسے، کہاں گئی تمہاری عزت نفس؟ اس کے لیے تمہیں بھولنا چھوڑ جانا آسان، مگر تمہارے لیے نہیں۔ واہ بہت خوب! کیا تمہارا رونا، اداس ہونا، تمہاری محبت، جذبے اتنے ہی غیر اہم ہیں کہ کسی ایسے بندے کے لیے ضائع کرو؟ مانا کہ یہ تکلیف سہنا مشکل ہے، مگر وقت گزرتے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ کہ سوچوں پر قابو ہو، کوئی گری پڑی شخصیت نہیں تمہاری کہ کوئی تمہیں چھوڑ دے، بھولے اور تم پھر بھی پیچھے پیچھے لپکو۔ لیو اٹ ناؤ، پہلے اپنے آپ کو، اپنے جذبوں کو خود اہمیت دو گے تو کوئی اور دے گا۔ یاد رکھو، ایسے کمزور بنو گے تو روتے رہو گے، رگڑے جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے، بے قدرے ہو جاؤ گے۔ نہیں نہیں، یہ سب تمہیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، اس لیے اٹھو، مسکراؤ اور خود کو بدلو تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکو۔ اپنے ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ زندگی بہت خوبصورت اور انمول ہے اور تم بھی۔ آپ کسی کو اس بات کی اجازت ہی کیوں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کر سکے؟ کوئی آپ سے محبت نہ کرے یہ اس کی مرضی، مگر کسی کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آپ کا احترام نہ کرے۔ آپ کے لیے اپنی عزت نفس اہم ہونی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں سے فاصلے پر رہیں جو آپ کی قدر نہ کرتے ہوں۔ آپ خاص ہیں، آپ اہم ہیں، خود کو یہ بتائیں اور سر اٹھا کر جئیں، اور کسی کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی مرضی کا رویہ رکھ سکے۔ سب سے پہلے احترام اور بس احترام۔ اگر کوئی تمہارا اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور اب بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں، یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دار فانی سے رخصت ہوا، تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ دنیا کا نہ ملنا، محبتوں کا کھو جانا، لوگوں کا بدل جانا، یہ سب اب میرے لیے معنی نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی زندگی اپنی محبت سے نواز دیا ہے۔ میں نے مومن بننے کا سفر چنا ہے۔ مومن ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو ہمیشہ گھنا رہتا ہے، ہر موسم میں فائدہ دینے والا ہوتا ہے، پھر چاہے لوگ بدل جائیں، اس کا دل دکھائیں یا زندگی میں آئیں یا جائیں، ان سب سے اسے مطلب نہیں ہوتا۔ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ، پھر ان کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے اور آزمائش بھی خاص ہوتی ہے اور پھر انعام بھی خاص ملتا ہے۔